آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 9 باب 36ویں آیت سے 38ویں آیت تک اور پھر 10 باب 1 سے 8ویں آیت تک۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبس اور برتلمائی، توما اور متی محسل، یعقوب بن حلوائی اور تدائی، شمعون کانبی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ سال اول کا 11واں اتوار، فادر خالد رشید آسی کی طرف سے آپ سب پر خداوند کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں جو خروج کی کتاب سے پہلی تلاوت ہے، اس میں خداوند بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا ہے، ان کے ساتھ عہد کیا ہے، اور اس عہد میں خداوند خدا اس عہد کو نبھاتا ہے، اس عہد میں قائم ہے، اور وہ بنی اسرائیل قوم سے چاہتا ہے کہ وہ بھی وفادار رہیں اور اس عہد میں قائم رہیں کہ خداوند خدا بنی اسرائیل قوم کو ایک چنی ہوئی اور رہنما قوم بنانا چاہتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو کاہن بنانا چاہتا ہے۔ کاہن اس لیے کہ کاہن اپنے لوگوں کی فکر کرتے، ان کی حفاظت کرتے، ان کی نگہبانی کرتے اور خداوند کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ فرض انہیں سونپنا چاہتا ہے کہ وہ کاہن بن کر، چنی ہوئی قوم بن کر اپنے لوگوں کی اور دوسری قوموں کی رہنمائی کریں۔ آج کی انجیل مقدس میں جو متی کی انجیل سے لی گئی ہے، اس میں خداوند خدا آج 2 چیزیں بیان کرتا ہے: رسولوں کا تقرر اور رسالت کی ہدایت۔ خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ کھوئے ہوئے لوگوں کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو، بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کرے، متحد کرے۔ اور آج
خداوند خدا اپنے بیٹے کے ذریعے اس مشن کو پورا کرتا ہے، اس عہد کو پورا کرتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کا تقرر کیا، اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پرگندہ تھا۔ یہ وہی بات ہے جو خدا نے آسمان پر بنی اسرائیل قوم کو بکھرے ہوئے، پسماندہ اور ان کی مذلت کو دیکھا اور ان پر ترس آیا۔ خداوند آج کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ مزدوروں کی فکر ہے، کام کرنے والوں کی فکر ہے، مشن کو آگے بڑھانے والوں کی فکر ہے۔ خداوند خدا اپنے 12 شاگردوں کو چنتا ہے، 12 رسولوں کو چنتا ہے، ان کو رسولوں کا نام دیتا ہے اور انہیں وہ بھیجتا ہے۔ خداوند خدا نے انہیں غیر قوموں کے لیے اور سامریوں کے لیے نہیں، بلکہ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے پاس جانا۔ کھوئی ہوئی بیڑیں جو اسرائیل کی ہیں، وہ خداوند کی چنیدہ قوم ہے۔ خداوند انہیں اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور انہیں رہنمائی دینا چاہتا ہے، انہیں چرواہا بنانا چاہتا ہے، انہیں کاہن بنانا چاہتا ہے، انہیں چنی ہوئی قوم بنانا چاہتا ہے۔ وہ ان کے ذریعے وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں کی، اور وہ انہیں ایک مشن دیتا ہے۔ اور مشن کیا ہے کہ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند کی بادشاہت کا پرچار، خداوند کی بادشاہت کا اعلان۔ خداوند کی بادشاہت میں کیا ہے؟ خداوند کی بادشاہت میں محبت ہے، خداوند کی بادشاہت میں بھائی چارہ ہے، خداوند کی بادشاہت میں قبولیت ہے، خداوند کی بادشاہت میں ملاپ ہے، صلح ہے۔ اور اس صلح اور سلامتی کے لیے، اس محبت کے لیے پوپ فرانسس نے سن 2000 میں ایک کتاب لکھی جو سب بھائی ہیں، سب بھائی کے نام سے یہ کتاب جو ہے، اس میں نیک سامری کی تمثیل کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مقدس فرانسس کے مشن کو جو مقدس فرانسس کرتا رہا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ پوپ فرانسس چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں کائنات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، اور محبت کا ماحول، محبت کا کلچر، محبت کی ثقافت کو فروغ دیا جائے۔ اور یہی یسوع چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنا عظیم حکم دیتا ہے، اور اس عظیم حکم میں یہی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرنا۔ اور خداوند کا پیار ہر ایک کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ خداوند خدا ایک مشن کے لیے، ایک بلاہٹ کے لیے وہ ہم سب کو بلاتا ہے، تاکہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کے لیے اس بادشاہت کا پرچار کریں، اعلان کریں جس بادشاہت کو خداوند قائم کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم فادرز ڈے منا رہے ہیں، اور خداوند جو باپ ہے، جو فادر ہے، جو ابا ہے، جو والد ہے، وہ اس کی محبت اور شفقت یاد دلاتی ہے۔ اور حضرت یوسف جو خاندان کا سربراہ ہے، ایک والد ہے، ایک باپ ہے، وہ بھی اپنی وفاداری کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ ہر ایک والد ایک نیا مشن اور نئی بلاہٹ لے کر
اپنے خاندان کی تشکیل کرتا ہے۔ ہر ایک باپ کو ایک خاص بلاہٹ کے ساتھ بلایا گیا ہے تاکہ اس چھوٹے معاشرے میں جہاں وہ رہتا ہے، جس خاندان میں رہتا ہے، اس میں محبت، وفاداری، اتحاد اور خداوند کی تمام سچائیوں کو فروغ ملے۔ آج کا فادرز ڈے آپ تمام والد کو، ہر ایک والد کو مبارک ہو، اور اسی مشن کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ کہ آپ اچھے چرواہا ہونے کے لیے، آپ کاہن ہونے کے لیے، آپ ایک باپ ہونے کے لیے، آپ خدا باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، آپ حضرت یوسف کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اپنے خاندان کو متحد رکھیں، بنی اسرائیل قوم کی طرح آپ نے بھی خداوند کے ساتھ عہد کیا ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اور خداوند کے ساتھ عہد کیا ہے، اسی عہد میں قائم رہیں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے، تمام لوگوں کو، ہر ایک والد کو، ہر ایک فادر کو، ہر ایک باپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ شکریہ۔